بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستحق امامت، امام وہ شخص ہونا چاہیے جو مسائل نماز سے اچھی طرح واقف ہو۔ جس شخص کو نماز کے مسائل اچھے طریقے سے اور عمدہ طریقے سے یاد ہو، اس شخص کو امامت کا حق ہے۔ اور اگر سب عالم ہیں، سب مسائل جانتے ہیں، تو پھر امام وہ ہونا چاہیے جس کی قرات اچھی ہو۔ ایک بات اور یہ یاد رکھیں، اگر آپ مسجد میں جائیں تو آپ یا آپ کے ساتھ کوئی ساتھی، خواہ کتنے ہی بڑے عالم یا کتنے ہی بڑے عامل اور متقی پرہیزگار ہوں، اگر اس مسجد کا کوئی امام مستقل طور پر مقرر ہے تو کسی آنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ خود آگے بڑھے، بلکہ آپ کے لیے افضل یہی ہے کہ اس معین اور مستقل امام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ البتہ مستقل امام کو چاہیے اور اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ آنے والے افضل اور اکمل سے نماز پڑھانے کی درخواست کریں۔ نااہل اضافی، نابالغ بچے بالغوں کی امامت نہیں کر سکتے، عورتیں نماز نہیں پڑھا سکتی۔ اسی طرح جس نے باقاعدہ وضو اور غسل کیا ہو، اس کی نماز معذور کے پیچھے نہیں ہوتی۔ جو شخص پورے سطر ڈھانکے ہوئے ہیں، اس کی نماز ایسے شخص کے پیچھے جس کا سطر کھلا ہوا ہے صحیح نہیں ہے۔ جو رکوع سجدہ کرتا ہے، اس شخص کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی جو اشارے سے نماز پڑھاتا ہو، یعنی جو رکوع سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو۔ اسی طرح ایک فرض مثلا ظہر پڑھنے والے کی نماز دوسرے فرض عصر پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی۔ فرض پڑھنے والے کی نماز نفل پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوگی۔ امام اور مقتدی کا تعلق، امام کی نماز اصل کا درجہ رکھتی ہے اور مقتدی کی نماز امام کی نماز کے تابع ہوتی ہے۔ اگر امام کی نماز صحیح ہوئی تو مقتدی کی نماز بھی صحیح ہوگی، اور اگر امام کی نماز صحیح نہیں ہوئی تو مقتدی کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اگر امام کی نماز کسی وجہ سے نہیں ہوئی تو مقتدیوں کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، اس کو اپنی نماز دہرانا ضروری ہوگا۔ امام کے ساتھ دہرا لے، یعنی جماعت دوبارہ کر لے، یا اگر کسی وجہ سے جماعت نہ ہو سکے تو الگ الگ دہرا لے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام کی نماز کے ہی تابع مقتدی کی نماز ہے۔ اگر امام کی نماز صحیح ہوئی تو مقتدی کی نماز بھی صحیح ہوگی، اگر امام کی نماز صحیح نہیں ہوئی تو مقتدی کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ جماعت کم سے کم جماعت میں کتنے افراد ہونے چاہیے؟ ایک سے زیادہ کو جماعت کہا جا سکتا ہے۔ اگر صرف 2 آدمی ہو تو ایک مقتدی ہو جائے، دوسرا امام ہو جائے۔ یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو شخص مقتدی ہو وہ تکبیر پڑھے اور امام کے داہنی جانب کھڑا ہو، امام تھوڑا فاصلے سے آگے بڑھ کر مقتدی سے کھڑا ہو، اور اگر کوئی تیسرا شخص آ جائے تو امام کو آگے بڑھ جانا چاہیے اور آنے والا شخص مقتدی کے برابر کھڑا ہو جائے۔ جماعت میں شریک ہونے والے افراد مل کر کھڑے ہوں، صفیں درست رکھیں اور صفیں سیدھی رکھیں، درمیان میں جگہ خالی نہ چھوڑیں۔ ٹیڑھی یا سیدھی صف مکروہ ہے۔ بچے ہو تو وہ آدمیوں کے پیچھے صف میں کھڑے ہوں، بچوں کا آدمیوں کے درمیان کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیڑھی صف کرنے والوں پر تنبیہ فرمائی ہے کہ صفیں سیدھی نہ ہو تو دلوں میں کجی اور آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفیں سیدھی رکھو، مونڈھے ایک دوسرے کے برابر رکھو۔ مونڈھے یہ ہوتے نا کندھے، ایک دوسرے کے کندھوں سے کندھے ملا کر کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر صفوں کے درمیان خلا رہے گا تو اس میں شیطان گھس جاتا ہے، اور ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص صف کو جوڑتا ہے وہ خدا سے رشتہ جوڑتا ہے، اور جو صف کو توڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ توڑتا ہے۔ تو اس لیے صفوں کو سیدھا رکھنا چاہیے اور مل کر کھڑا ہونا چاہیے، صفوں کے درمیان جگہ خالی نہیں چھوڑنی چاہیے۔